اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجہک الکریم۔ الحمدللہ آج ہمارا جو ہے روایت قانون کا پہلا سبق ہے۔ آپ پہلے کتاب کو دیکھ لیں۔ کتاب جو ہے یہ ہماری ساری بنیادی باتیں ہیں۔ تعارف قراءات پر یہ سارے پیجز ہیں۔ یہ آپ ڈیلی جو ہے اپنا جو ذاتی مطالعہ ہے اس میں 1 سے 2 صفحات یا ایک ٹاپک جو ہے اسے شامل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو ہمارے اصول کے بارے میں باتیں ہیں وہ ہماری شروع ہو رہی ہیں باب البسملہ سے۔ یہ ہمارا پہلا باب ہے باب البسملہ، یہاں سے ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ جو ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے باب البسملہ، تو یہ عرب جو لوگ تھے وہ لفظوں کو اپنی آسانی کے لیے اکثر اوقات مختصر کر لیتے تھے، جیسے الحمدللہ کو کہتے تھے حمد لہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو کہتے تھے حوقلہ، اسی طرح بسم اللہ کو بول دیتے تھے بسملہ۔ تو یہ اسی سے ہی امام شاطبی نے لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِسُنَّةٍ، اور اسی لفظ بسملہ سے اس کتاب میں باب البسملہ نام رکھا گیا ہے۔ چونکہ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اسی نسبت سے پہلا باب بسم اللہ کا ہے۔ اب جو بسم اللہ ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، بسم اللہ مصدر ہے بسمل کا، اور اس کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ کے 3 حالات ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ بسم اللہ 3 طرح سے پڑھی جاتی ہے، 3 وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ پہلا کیا ہے، جب آپ کسی بھی سورت کو شروع کرتے ہیں آپ تب بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، جب بھی آپ تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں اور کسی سورت کی ابتدا کی بجائے کسی سورت کے درمیان سے شروع کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، بسم اللہ نہ چاہیں تو نہ پڑھیں۔ تو دوسری حالت بسم اللہ پڑھنے کی تب ہوتی ہے جب آپ درمیانے سورت سے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، اور تیسری حالت کیا ہے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ آ جاتی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ آپ نے ختم کی تو سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورہ بقرہ آ جاتی ہے، تو 2 صورتوں کے درمیان میں آپ کو بسم اللہ پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اس کو یاد کر لیں۔ پہلی چیز کیا ہے، آپ پہلی دفعہ بسم اللہ کب پڑھتے ہیں؟ نمبر 1، جب آپ ابتدائے تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ابتدائے سورت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائے تلاوت کی وجہ سے آپ اعوذ باللہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، آپ کو ابتدائے سورت کی وجہ سے بسم اللہ بھی پڑھنی پڑ جاتی ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جب آپ ابتدائے تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ آپ کا ہوتا تو ابتدائے تلاوت ہے لیکن ابتدائے تلاوت درمیانے سورت سے ہوتا ہے، تو اس ٹائم بھی آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ بسم اللہ کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے، ابتدائے سورت، آپ سورت کو شروع کر رہے ہوتے ہیں لیکن تلاوت کرتے کرتے درمیانے تلاوت میں سورت آ جاتی ہے، تو اس ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور ان تینوں احوال کو قاری صاحب نے ایسے بیان کیا ہے، سورت کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، سورت کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا، اس کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ لیں جب ابتدائے تلاوت کریں، اور تیسرا کیا ہے، 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فصل وصل کے اعتبار سے 4 شکلیں بنتی ہوتی ہیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ اس میں جائز وجہ کون سی ہوتی ہیں، ناجائز وجہ کون سی ہوتی ہیں، یہ ہمارا تجوید کا ٹاپک ہے، روایت قانون کا ٹاپک نہیں ہے۔ جو روایت حفظ میں جائز ناجائز وجہیں تھیں وہی یہاں پہ جائز ناجائز وجہ ہوتی ہیں،
مین بات کیا ہے، جب دو صورتوں کے درمیان آپ کو بسم اللہ پڑھنی پڑتے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہوتے ہیں بین الصورتین۔ یہ ہم نے اجرا کرتے ہوئے پڑھا بھی تھا، بین الصورتین۔ بین الصورتین میں کیا ہوتا ہے، بین الصورتین میں قالون ہر جگہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ میں 3 وجہیں جائز ہوتی ہیں۔ وہ کون سی جائز وجہ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وجہ ناجائز ہوتی ہے جس میں بسم اللہ کا پچھلی صورت کے ساتھ وصل ہو جائے۔ کیونکہ بسم اللہ اگلی صورت کا حصہ ہوتی ہے، پچھلی صورت کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ وجہ ناجائز ہوتی ہے، اور باقی تینوں وجوہ جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں۔ وہ قاری صاحب نے یہاں پر بالکل واضح بیان کی ہیں، ان کو ڈیٹیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے نا قاری صاحب نے وہ بیان کیا ہے کہ اس میں 3 وجہ جائز ہیں، بے شک آپ قرآن پاک کی تلاوت ترتیب سے کر رہے ہوں یا ترتیب سے نہ کر رہے ہوں، یعنی کہ تلاوت قرآن مرتب چل رہی ہو یا غیر مرتب چل رہی ہو، دونوں شکلوں میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ مرتب کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے فاتحہ ختم کی اور آپ نے بقرہ شروع کی، پھر آپ نے بقرہ ختم کی اور آپ نے آل عمران شروع کی، یعنی کہ جو رسم جو کہ ترتیب مصحف ہے، ترتیب مصحف کے مطابق آپ نے ایک صورت کا اینڈ کیا اور دوسری صورت کا سٹارٹ کیا۔ اس صورت میں بین الصورتین میں 3 وجہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے غیر مرتب پڑھا، غیر مرتب پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فاتحہ کے بعد آپ نے المائدہ کو شروع کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سوال یہ ہے کہ تب بھی کیا یہ 3 وجہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو جواب یہ ہے بالکل، تب بھی بسم اللہ کی یہ تینوں وجہیں جائز ہوں گی۔ اسی بات کو قاری صاحب کیسے لکھتے ہیں، قالون 2 صورتوں کے درمیان ہر جگہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں 3 وجوہ جائز ہیں، چاہے آپ قرآن کے ترتیب سے پڑھ رہے ہوں یا غیر مرتب پڑھ رہے ہوں۔ غیر مرتب کی مثال یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الانعام پڑھیں، تب بھی یہ وجوہ جائز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھ لیں، بے شک فاتحہ کے بعد انعام اگلی پڑھ لیں، اگلی کے بعد پچھلی پڑھ لیں، ہر صورت میں یہ ساری بین الصورتین کی 3 وجہ جائز ہوں گی۔ اچھا، اب مسئلہ رہ گیا سورہ توبہ کا۔ اگر آپ نے سورہ توبہ جو ہے پڑھتے پڑھتے آپ نے سورہ انفال کا اینڈ کیا اور سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے، تو پھر تمام روایتوں میں صرف قالون میں نہیں، قرآ عشرہ کا مطلب ہے تمام ائمہ عشرہ کے ہاں بین الصورتین، بین الانفال اور بین البراءہ، بین الانفال و بین البراءہ، بین الانفال و بین البراءہ بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بین الانفال والبراءہ تمام ائمہ عشرہ کے لیے بسم اللہ نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے، بسم اللہ کے بغیر 3 وجہ ہوتی ہیں، اور یہ 3 وجہ جو ہیں تجوید والی ہی ہیں۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے علیم پر وقف کرنا اور پھر براءتن پڑھنا۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے علیم پر تھوڑی دیر رکنا، اتنی دیر رکنا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ پڑھنے والا بھول گیا، اور اس کی مقدار تقریباً 1 الف ہے، علیم براءتن۔ اور تیسری شکل ہوتی ہے وصل ہوتا ہے علیم براءتن، تنوین کو با کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ تو یہاں تک ہمارا خلاصہ کیا رہا؟ یہاں تک ہمارا خلاصہ یہ رہا کہ بین الصورتین میں قالون کے لیے بسم اللہ ہوتی ہے، لیکن بین الصورتین اگر بین الانفال والبراءہ کی ہو تو بسم اللہ نہیں ہوتی ہے، اس کی بجائے 3 وجہ ہوتی ہیں بسم اللہ کے بغیر، فصل، سکتہ اور وصل۔ پھر کہتے ہیں شیخ عبد الفتاح مرصفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیخ عبد الفتاح المرصفی رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ ابراہیم جو ہیں ہمارے شیخ ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کے مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ 3 وجوہ اس وقت ہوں گی جب آپ سورہ توبہ سے ترتیب قرآنی میں پہلی صورت پڑھ رہے ہوں۔ اگر اس صورت کو جو ترتیب مصحف میں سورہ توبہ کے بعد ہو یا سورہ توبہ کو ہی بار بار کوئی پڑھ رہے ہو تو صرف فصل کی وجہ جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوائنٹ اہم ہے، اگر آپ نے سورہ مائدہ کو ختم کیا اور اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کو سنانا شروع کیا، جیسے استاد ہے اس نے کہا کہ یہ سورت آپ کی کچی ہے نا، اب مائدہ کے بعد آپ توبہ سنا دیں، تو پھر آپ
جو ہیں سکتہ اور وصل کی وجہ نہیں پڑھیں گے، آپ صرف اور صرف فصل والی وجہ پڑھیں گے، صرف اور صرف فصل والی وجہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے سورہ توبہ کو سنایا، آپ کی کچی نکلی، استاد نے کہا چلو ایک بار دوبارہ سورہ توبہ شروع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ صرف فصل والی وجہ ہی پڑھیں گے، سکتہ اور وصل والی وجہ جائز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔